فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. صدق اللہ العظیم. معزز حاضرین کرام، اس دنیا میں انسان نہ اپنی مرضی سے آیا ہے اور نہ اپنی مرضی سے جائے گا. اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اللہ نے جو مختصر سی زندگی عطا فرمائی ہے اس زندگی کو اپنی خواہشات کے مطابق گزارے، بلکہ یہ زندگی خالق کی مرضیات کے مطابق گزرنا چاہیے. جس خالق اور مالک نے ہم کو پیدا فرمایا ہے، وجود بخشا ہے، اس خالق کا منشا کیا ہے، اس خالق کی رضا کیا ہے، اور کن کاموں کے کرنے سے میرا مالک خوش ہوتا ہے اور کن کاموں کے کرنے سے میرا مالک ناراض ہوتا ہے. آدمی جب ان چیزوں کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، تو پھر آدمی کی زندگی ایسے کاموں میں لگتی ہے جو اللہ کو راضی کرنے والے ہوتے ہیں. جب آدمی کا مقصد دنیا میں آنے کا مستحضر نہیں ہوتا تو پھر اس کی زندگی لہویات میں، گناہوں میں، نافرمانیوں میں لگ جاتی ہے. وہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ عمل اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے. میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے، جو شریعت عطا فرمائی ہے، ایک بہترین گلدستہ ہے. جس طرح باغ میں مختلف پھول لگے ہوئے ہوتے ہیں، مختلف جھاڑ ہوتے ہیں، ہر ایک کی اپنی ایک حیثیت ہوتی ہے، اسی طرح یہ جو دینی احکام ہیں ہر ایک کا اپنی جگہ ایک مقام ہے. نماز کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، روزے کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، زکوٰۃ کا اپنی جگہ ایک مقام ہے، اور بھی بہت سے احکام ہیں جو اپنی جگہ ایک مقام اور حیثیت رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام ہمیں عطا فرمایا شریعت کا، اس میں صرف یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے رہو، بلکہ نماز کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ بھی رکھو. یہ بھی فرمایا کہ جن حضرات کو اللہ نے مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے وہ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں، اور جن حضرات کو اللہ نے مال عطا فرمایا ہے وہ صاحب استطاعت ہیں تو وہ حضرات حج کو جائیں، مناسک حج ادا کریں. قربانی کے دن آتے ہیں تو قربانی کے دنوں میں بھی اللہ نے جن حضرات کو مال کی فراوانی عطا فرمائی ہے
وہ حضرات اللہ کے نام پہ جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، قربان کرتے ہیں۔ تو یہ جو بہت سے احکامات ہیں یہ کیا ہے، اپنے اندر ایک مقام رکھتے ہیں۔ آدمی ان چیزوں کو جب کرتا رہے گا اور ان عبادات کو اپنی زندگی میں اس کو لائے گا، اس کا استعمال کرتا رہے گا، تو پھر حق تعالی جل شانہ کی رضا اور خوشنودی اس بندے کو نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو طرح کے احکامات عطا فرمائے۔ بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، اور بعض احکام وہ ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ حقوق اللہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ حقوق اللہ ہیں۔ حقوق العباد جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، معاملات ہیں، لین دین ہے، اس کا کیا طریقہ ہے اور کس طریقے سے آدمی معاملہ کرنا چاہیے، یہ چیزیں کیا ہیں، حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں۔ آدمی حقوق اللہ میں بڑی دلچسپی دکھاتا ہے، نماز کا وقت آ جاتا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ مسجد کو آ جاتا ہے، نماز پڑھنے لگتا ہے۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو روزوں کا اہتمام بہت پابندی کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی طرح حج کے دنوں میں بہت سے لوگ حج کو جاتے ہیں اور مناسک حج ادا کرتے ہیں، کرنا چاہیے۔ لیکن جس طرح حقوق اللہ یہ دین و شریعت کا حصہ ہیں، اسی طرح حقوق العباد بھی دین و شریعت کا حصہ ہیں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ حقوق اللہ کا تو اہتمام کرتے ہیں، اس کو لازمی سمجھتے ہیں، لیکن حقوق العباد میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، بڑی غفلت کرتے ہیں۔ حالانکہ حقوق العباد بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے، دین کا ایک اہم باب ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی کی حق تلفی کرے گا، کسی پر ظلم کرے گا، کسی کے ساتھ دھوکہ دہی کا معاملہ کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت تک اس شخص کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک وہ شخص معاف نہ کرے۔ جس کے ساتھ دھوکہ دہی کی گئی، جس کے ساتھ ظلم کیا گیا، وہ شخص جب تک معاف نہیں کرے گا اللہ بھی اس گناہ کو معاف نہیں فرمائے گا۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، دنیا میں بہت سی مخلوقات ایسی ہیں اور اپنے وجود میں دوسروں کی محتاج نہیں، اپنی ہم جنس کی محتاج نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر درخت ہے، درخت اپنے دوسرے درخت کا محتاج نہیں ہوتا، وہ خود کھڑا ہوا رہتا ہے، اس کو کسی دوسرے درخت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے پہاڑ ہیں، پہاڑ اپنے وجود میں دوسرے پہاڑ کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پہاڑوں کو زمین پہ لگا کے رکھا ہے وہ اس واسطے سے رکھا ہے تاکہ زمین ہلنے نہ پائے، تو وہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں کے محتاج نہیں ہے۔ اس کے برخلاف انسان کو اللہ نے ایسا عجیب بنایا ہے کہ انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی گزر نہیں سکتی، بڑی مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بوڑھے ماں باپ بچوں کے بغیر ان کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ایک عمر کو پہنچ جاتے ہیں، مختلف عوارض ان کو پیش آتے ہیں، ظاہر ہے ان کی خدمت کرنے والے بچے ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بچے باپ کی شفقت کے محتاج ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں وہ باپ کی شفقت کے محتاج ہوتے ہیں اور ماں کی ممتا کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب باپ بچوں پہ محبت کرتا ہے، ماں بچوں سے محبت کرتی ہے، اس کے نتیجے میں بچے پروان چڑھنے لگتے ہیں اور اپنے بچپن کا زمانہ بھی گزارتے ہیں، گزارنے کے بعد جوانی کے زمانے میں پہنچتے ہیں۔ تو یہ ماں باپ جب اپنے بچوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتے ہیں تو بچے کیا ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ اسی طرح آگے چل کے آپ نظر ڈالیے، آدمی جب دنیاوی لائن میں آتا ہے، لوگوں سے اس کے تعلقات جب بڑھتے ہیں،
جب کوئی خریدنے کے لیے کسی کے پاس جاتا ہے، کسی تاجر کے پاس، تو تاجر سے بھی اس کو واسطہ پڑتا ہے، ضرورت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر روزانہ ہم مارکیٹ کو جاتے ہیں ترکاری لانے کے لیے، کیوں؟ کہ ہم بھی کھائیں، اپنے بچوں کو بھی کھلائیں، اپنی بیوی کو بھی کھلائیں، اس واسطے ہم مارکیٹ کو جاتے ہیں۔ ظاہر ہے جب مارکیٹ کو جاتے ہیں، کوئی چیز خریدتے ہیں، تو خریدتے وقت جس کے پاس ترکاری رکھی ہوئی ہے اس سے واسطہ پڑتا ہے، سابقہ پڑتا ہے، کوئی چیز اس سے لینا پڑتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، بزرگوں، انسان اپنے وجود میں اپنے ہم جنس انسان کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر زندگی مشکل ہے۔ اس کے برخلاف دنیا میں جتنے مخلوقات ہیں وہ اپنے ہم جنس کے محتاج نہیں ہیں۔ درخت کا محتاج نہیں، پہاڑ کا محتاج نہیں، پانی کا محتاج نہیں ہے، اور بہت سی مخلوقات ہیں، لیکن انسان اپنے ہم جنس کا محتاج ہوتا ہے، اس کے بغیر اس کی زندگی مشکل ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ہمیں یہ بات سمجھنا ہے کہ آج ہم لوگ کیا ہے، حقوق اللہ کا تو بہت اہتمام کرتے ہیں، نماز روزے کا، زکوٰۃ کا، حج کا، لیکن حقوق العباد میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں۔ حقوق العباد، بندوں کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی حقوق ادا کرنا چاہیے۔ ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، رشتہ داروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور عزیز اور اقارب کے بھی حقوق ہوتے ہیں۔ اور جب بازار میں نکلے، کسی سے معاملہ کرے تو لین دین کرے تو صاف ستھرا معاملہ ہونا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کے ساتھ خیانت نہیں کرنا، بالکل معاملہ آدمی کا صاف اور شفاف ہونا چاہیے۔ اسی لیے فرمایا گیا، تعاملوا کالاجانب وتعاشروا کالاخوان، کسی سے معاملہ کرو تو اجنبی کی طرح کرو، اور کسی کے ساتھ رہو تو بھائی کے جیسا رہو۔ معاملہ جب کسی سے کریں، لین دین کا، پیسوں کا، قرض کا، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اجنبی کی طرح معاملہ کرنا، ایسا رویہ اختیار کرنا کہ میں اس کو جانتا ہی نہیں، پہچانتا ہی نہیں۔ ایسا کریں گے تو لین دین صحیح رہتا، محبت سے پیش آئیں گے، نرمی برتیں گے، تو پھر معاملات آدمی کے صحیح نہیں ہوتے۔ اور جب آدمی معاشرے میں رہے تو بھائیوں کے جیسا رہے، محبت کے ساتھ رہے، انسیت کے ساتھ رہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے میرے بھائی، مجھے کہنے دیجئے، بات اگرچہ کہ تلخ ہے، نماز پڑھتے پڑھتے پیشانیوں پہ نشانات آ جاتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، اور صلحاء کا لباس ہم پہنتے ہیں، اور مسجدوں کو آباد کرنے کی ہم فکر اور کوشش کرتے ہیں، اور نمازیں کثرت کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے معاملات صحیح نہیں ہوتے۔ دھوکہ دہی، فریب، دیانت، جھوٹ اور بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں میرے۔ آدمی جو جانا اور پہچانا جاتا ہے وہ نمازوں سے نہیں، روزے سے نہیں، تقوی سے نہیں، حج کی ادائیگی سے نہیں، ایثار و قربانی سے نہیں، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کرنے سے نہیں، بلکہ آدمی جو جانا اور پہچانا جاتا ہے، دو چیزوں سے جانا پہچانا جاتا ہے، ایک معاملات سے اور دوسرے سفر سے آدمی جانا پہچانا جاتا ہے۔ کسی کو پرکھنا ہے، کسی کو دیکھنا ہے کہ ان آدمی کیسا ہے، تو اس کو سفر میں لے کے جانا، سفر میں لے گئے تو حقیقت کھل جاتی ہے، کیسا ہے، سخی ہے کہ بخیل ہے، دوسروں کا خیال کر رہا کہ نہیں کر رہا، یہ ساری چیزیں کھل کے آتی ہیں۔ اور دوسری چیز جو جانی اور پہچانی جاتی ہے وہ معاملات سے، اس آدمی کے معاملات اور لین دین کیسے ہیں، وہ کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آج ہمارا حال ایسا ہے میرے بھائی، ہم کسی سے قرض لیتے ہیں، پہلے تو قرض نہیں لینا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی پیوند لگے کپڑوں کو پہنتا رہے، اگر کپڑے پھٹ جائیں تو اس پر پھر پیوند لگائے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی کسی سے قرضہ لے اور اس قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہ رکھے، یہ اس سے بہتر ہے۔ پہلے تو قرضہ لینے سے آدمی کو اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، لیکن ضرورت پڑتی ہے، دنیا میں آدمی رہتا ہے، کبھی کبھی لینا پڑتا ہے۔ جب وقت طے ہو جائے تو طے ہونے کے بعد فلاں وقت میں جو قرضہ لیا ہوں وہ قرضہ واپس کروں گا، تو اس وقت آدمی کو جب وہ تاریخ آ جائے تو فوراً وہ قرضہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں۔ ایک صاحب
آ کے سنا رہے تھے میرے کو، میرے ہی ہمارے خاص عزیزوں میں میرے کہ انہوں 1,00,000 روپے قرضہ لیے، ان سے کوئی صاحب قرضہ لینے کے بعد تاریخ اور مہینہ بھی طے ہو گیا کہ 6 مہینے کے بعد میں آپ کو 1,00,000 روپے واپس کر دوں گا. وہ بیچارے دے دیے. دینے کے بعد جب وہ 6 مہینے مکمل ہونے لگے تو اب یہ جو قرضہ دیے تھے وہ صاحب فون کرے، بھائی آپ کے 2 دن باقی ہیں، وہ میرے پیسے میرے کو لا کے دے دو. تو وہ صاحب فون میں کیا بول رہے ہیں، آپ اطمینان سے رہو، ابھی 2 دن باقی ہے نا، جب وہ دن آ جائیں گا تو آپ کے پیسے آپ کو میں واپس کر دوں گا. ابھی اطمینان سے بھائی اب 2 دن میں میرے پیسے میرے کو آنے والے ہیں، جو بھی میری ضرورتیں ہیں میں اس کی تکمیل کر لوں گا. جب وہ دن آیا تو وہ صاحب فون کرے، بھائی کیا ہوا اب تک آئے نہیں تم؟ بولے کہ ابھی میں بینک کو جا کے پیسے لے رہا ہوں، لے کے سیدھا آپ کے پاس آ رہا ہوں. اب یہ سب خوش ہیں، بھائی اب آ رہے ہوں گے بینک سے لے کے پیسے. شام ہو گئی. شام ہونے کے بعد آپ پھر فون کرے تو فون سوئچ آف. اب بیچارہ پریشان ہو گیا، چلو بھائی اب رات ہو گئی نا، ایسے ویسے بول کے دوسرے دن فون کرا، دوسرے دن بھی فون سوئچ آف. تو یہ صاحب کیا کرے، گھر کو گئے، گھر کو جا کے دستک دیے تو انہوں اندر ہے، اندر رہنے کے بعد بھی بچے سے بول رہے ہیں کہ ابا گھر پہ نہیں ہے، جا کے بولو بلکہ. یہ صاحب پریشان ہو گئے. ہوتے ہوتے ایک دن ایسا ہوا ہے، مارکیٹ کو نکلے تو راستے میں وہ صاحب دکھے. جو ہی وہ صاحب ان کو دیکھ لیے، قرضہ دینے والے کو دیکھتے ہی گاڑی پلٹا کے نکل گئے. تو انہوں سنا رہے ہیں 6 مہینے گزر گئے مول صاحب، اللہ کا بندہ میرے کو دکھا تو راستہ بدل دیا، راستہ بدل دیا. میرے بھائی کیسے آج ہمارے معاملات، لین دین آدمی کا کیسا ہونا چاہیے؟ آدمی جو جانا اور پہچانا جاتا ہے وہ معاملات سے، لین دین سے اور سفر سے آدمی جانا اور پہچانا جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے ایک آدمی کے بارے میں خوب تعریف کرنے لگا کہ یہ آدمی ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اچھا تم اس آدمی کے بارے میں بہت تعریف کر رہے ہو، ذرا یہ بتاؤ کیا تم اس کے ساتھ سفر کیے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، میں نے اس کے ساتھ کبھی سفر نہیں کیا. اچھا کیا تم اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا، میں نے کوئی معاملہ بھی نہیں کیا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جب تم کبھی سفر بھی نہیں کیے، کوئی معاملہ بھی نہیں کیے، پھر تم کیسے یہ بات کہہ رہے ہو کہ وہ آدمی اچھا ہے؟ آدمی کو پرکھنے کا معیار یہ ہے کہ آدمی کے معاملات اچھے ہونا چاہیے. جس آدمی کے معاملات اچھے ہوں گے وہ سب سے اچھا آدمی ہے. جس کے معاملات خراب ہوں گے وہ معاشرے میں بدنام آدمی ہے، بدنام. کتنے لوگ ہیں ہاتھوں میں تسبیح ہے، صلحاء کا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، لاکھوں روپیہ غبن کر رہے ہیں، دھوکہ دہی کا معاملہ ہو رہا ہے. وعدہ کرتے ہیں میں 5 لاکھ دے دوں گا آپ کو، 20 لاکھ آپ کو دے دوں گا. سالوں سال گزر جاتے ہیں لیکن کبھی وہ دیے ہوئے پیسے واپس کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور پھر اپنے آپ کو بہت بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، دیندار سمجھتے ہیں. ارے بھائی دینداری کا مظاہرہ تو یہاں کر کے دکھاؤ. آدمی ان چیزوں میں جانا اور پہچانا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لین دین اور معاملات کے اعتبار سے انسان کی 4 قسمیں ہیں. غور سے سنیے، اگرچہ کہ یہ موضوع بڑا خشک ہے لیکن بہت اہم موضوع ہے. بہت سے لوگ اس کے اندر ملوث ہیں، اپنے معاملات کو صحیح نہیں رکھتے. معاملات آدمی کے صحیح صاف ستھرے ہونا چاہیے. تو معاملات اور لین دین کے اعتبار سے انسان کی 4 قسمیں ہیں. پہلی قسم کیا ہے؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو بڑے اچھے انداز سے معاملہ کرتے ہیں. کسی سے کچھ قرض لیتے ہیں تو آتے ہیں، آ کے منت سماجت کرتے ہیں اور وعدہ کرتے ہیں میں مقررہ تاریخ پر وہ پیسے آپ کو واپس کر دوں گا. وعدہ کرتے ہیں. جب وہ وقت آ جاتا ہے تو وقت کے آنے سے پہلے دی ہوئی رقم
اس کے حوالے کر دیتے ہیں، تاریخ کے آنے سے پہلے وہ رقم ان کے حوالے کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں، معاملہ تو اچھے انداز سے کر رہے ہیں اور وقت پر کے آنے سے پہلے وہ قرضہ واپس کر دے رہے ہیں، تو یہ معاشرے کے بہترین لوگ ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے انداز سے معاملہ نہیں کرتے، کسی سے قرض لینے آتے ہیں تو نرمی سے بات نہیں کرتے، قرضہ دو بلکہ حکم چلاتے ہیں، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو وقت پر دے دیتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ برابر سرابر کے لوگ ہیں، نہ قابل تعریف ہیں نہ قابل مذمت ہیں، برابر ہے۔ تیسری قسم کے لوگ کون ہیں؟ جو معاملہ اچھے انداز میں بھی نہیں کرتے، کسی سے قرض لینے جاتے ہیں تو بولتے ہیں بھائی 1000 روپیہ قرض ہونا ہے میرے کو دے دو، وہاں بھی دادا گیری چلتی۔ اور جب قرض لے لیے، لینے کے بعد وقت طے ہو جاتا ہے، وقت پر پیسے ادا نہیں کرتے، ٹال مٹول سے کام کرتے ہیں، گھماتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ معاشرے کے بدترین لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں معاشرے۔ یہ تیسری قسم۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جو معاملہ تو بڑے اچھے انداز میں کرتے ہیں، لیکن جب دینے کا وقت آتا ہے تو غائب ہو جاتا ہے، نظر ہی نہیں آتے، اور قرض دینے والا مطالبہ کرتے کرتے تھک جاتا ہے، اس کی چپل گھس جاتی ہے، لیکن وہ آدمی ملتا نہیں اور اس کا قرضہ اس کو واپس نہیں کرتا۔ فرمایا ایسے لوگ معاشرے کے بدترین اور ذلیل لوگ۔ ہر آدمی کو محاسبہ کرنا ہے، غور و فکر کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات اور لین دین کی جو 4 قسمیں بیان فرمائی ہیں، اس میں سے کون سی قسم میں ہمارا شمار ہوتا ہے، ہر آدمی کو غور و فکر کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، سنجیدگی کے ساتھ غور و فکر کر کے ہمیں یہ بات اپنے دل و دماغ پہ مستحضر رکھنا چاہیے، جس طرح حقوق اللہ یہ دین و شریعت کا حصہ ہیں، اسی طرح حقوق العباد بھی دین کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگر ہم اس کے ساتھ حقوق العباد میں کوتاہی کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری باز پرس فرمائیں گے، اور یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ شخص معاف نہ کرے، اس وقت تک یہ گناہ معاف ہونے والا نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے، آج کی مجلس میں مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ جب کسی سے کوئی قرض لے لیں، پہلے تو نہیں لینا چاہیے، جہاں تک ہو سکے، ضرورت پڑے قرض لے لیے تو اس بات کی پوری کوشش کرنا چاہیے جو وقت طے کیا گیا ہے اس وقت پر کیا ہے وہ پیسہ ادا کرنا، پوری کوشش کرنا چاہیے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں ہونا۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا دسترخوان کافی وسیع تھا، بہت سے لوگ ان کے دسترخوان پہ کھانا کھایا کرتے تھے۔ ایک صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ سے دریافت کیے کہ حضرت آپ کے پاس تو ایک لنگر چلتا ہے، بہت سے لوگ آ کے کھانا کھاتے رہتے ہیں، آپ کا کوئی ایسا بظاہر کوئی کاروبار بھی نہیں ہے، کوئی ایسی چیز بھی دکھائی نہیں دیتی، لیکن اتنے لوگ آپ کے دسترخوان پہ کیسے کھا رہے ہیں، تو یہ کیسا ہو رہا ہے؟ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا بھائی میرے پاس 2 دستے غیب ہیں، میرے پاس 2 دستے غیب ہیں، اس کے ذریعے سے میرا یہ سارا یہ لنگر چل رہا ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا دستے غیب یہ ہے، یہ جو کچھ لوگ میرے دسترخوان پہ آ کے کھانا کھا رہے ہیں یہ میرا اپنا پیسہ ہے، ذاتی پیسہ ہے، حلال پیسہ ہے، میں اپنے حلال پیسوں سے میری استطاعت کے مطابق لوگوں کو کھانا کھلاتا ہوں۔ اور جب لوگ بڑھ جاتے ہیں، میرے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو میں ایک کام کرتا ہوں، کسی سے قرض لے لیتا ہوں۔ قرض لینے کے بعد جب تاریخ طے ہو جاتی ہے
تو جب وہ دن آ جاتا ہے تو آنے سے پہلے اگر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں تو میں کسی اور آدمی سے قرض لے کر یہ صاحب کو پیسے ادا کر دیتا ہوں. تو ایک زمانے سے میرا یہ لنگر چل رہا ہے, لوگ کھانا کھا رہے ہیں. اور دوسرا دست غیب یہ ہے, میں خرچ کرتے وقت پیسوں کو گنتا نہیں ہوں تو اللہ نے اتنی برکت عطا فرمائی, میرے دسترخوان پہ ہزاروں لوگ کھانا کھا رہے ہیں. لیکن ایک بات یہاں سمجھنا ہے, وہ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ تھے. کھانا کھلاتے 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 جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ کسی سے قرض لیتے. جب وہ تاریخ آ جاتی تو ان کے پاس جب پیسے مہیا نہیں ہوتے تو کسی اور سے قرض لے کر وہ پیسے ان کو دے دیا کرتے تھے. لیکن آج ہم لوگ کیا ہے, یہ قصوں کو سننے کے بعد ہمارا حال بھی ایسا ہو گیا ہے میرے بھائی. ایک صاحب کیا ہے ہمارے علاقے کے, چاہے نام نہیں بولتا, 3 سال سے ان کا ایک کاروبار عروج پہ ہے. ایک صاحب سے 5,000 روپے لینے کے بعد تاریخ طے ہو گئی کہ 1-2 مہینے میں دوں گا. 2 مہینے میں پیسے جمع نہیں ہوئے تو دوسرے صاحب سے 5,000 روپے لے کے ان کو دیے. ان کو کیا کر دیے, دے دیے. پھر اب وہ صاحب کو قرضہ دینا 1 مہینے کے بعد, پھر پیسے جمع نہیں ہوئے تو تیسرے آدمی سے لیے, چوتھے آدمی سے لیے, 5ویں آدمی سے لیے, اور پیسے بڑھتے گئے تو وہ صاحب آ کے سنا رہے ہیں کہ اس وقت وہ صاحب 10 لاکھ روپے مقروض ہیں. 10 لاکھ روپے مقروض ہیں. میرے بھائی دینے کی استطاعت ہے, طاقت ہے, تو ہمیں ایک کام کرنا ہے. یہ صحابہ کے اور اولیاء اللہ کے واقعات سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا. ارے ان کے پاس وہ طاقت تھی, کبھی کبھی پیسے ان کے پاس مہیا نہیں ہوتے تھے تو کسی دوسرے سے لے کے کیا ہے ادا کرتے تھے. آج ہمارا حال یہ ہے, دینے کا مزاج ہی نہیں ہے. آدمی ہمیشہ اپنے معاملات کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے, صاف ستھرا. اور ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ معاملات کی جو دنیا ہے بڑی وسیع دنیا ہے. جب آدمی کسی سے معاملہ کرے تو معاملہ کرنے کے بعد توکل اللہ کی ذات پہ کرے, بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرنا. کسی کے پاس کوئی زمین لے لیے, کسی سے کوئی قرض لے لیے, کسی سے کوئی چیز لے لیے, لینے کے بعد ہمارا حال کیا ہے, وہ میں تمہارے بھروسے پہ زمین خریدا ہوں, تمہارے بولنے سے میں خریدا ہوں, تمہارے بھروسے پہ خریدا ہوں. مخلوق پہ بھروسہ نہیں کرنا, اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا. کوئی چیز آپ لے لیے, لینے کے بعد توکل اللہ کی ذات پہ ہونا, بھروسہ اللہ کی ذات پہ. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. جب تم پختہ ارادہ کرو کسی کام کے انجام دہی کے سلسلے میں تو فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تم اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو, کسی اور کی ذات پہ بھروسہ مت کرو. اور ایک بات یہ بھی میں آپ سے عرض کر دوں, بہت سے لوگ توکل کا مطلب یہ سمجھے ہیں بھائی کرنا دھرنا کچھ بھی نہیں, خالی گھر میں بیٹھے رہنا, اللہ کی طرف سے منو سلوہ آتا رہتا, ہم کھاتے رہتے. یہ توکل کا یہ مطلب ہرگز ہے ہی نہیں. ارے دنیا میں آئے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, محنت کرنا پڑے گا, معاش کے لیے جانا پڑے گا, اپنی بیوی بچوں کے گزارے کے لیے کچھ نہ کچھ محنت کرنا پڑے گا. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی اللہ پالنے والے ہیں, بھائی اللہ رزق دینے والے ہیں. بے شک اللہ رزق دینے والے ہیں, لیکن اس دنیا میں آپ کو سبب کو بھی اختیار کرنا پڑے گا. یہ جو غلط فہمی جو آج پھیلائی جا رہی ہے کہ کچھ کرنا دھرنا کچھ بھی نہیں, خالی بیٹھے رہو, اللہ پالنے والے ہیں, اللہ رزق دینے والے ہیں, یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. ایسے لوگ گمراہ کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب غزوات میں شریک ہوتے تو سبب کو اختیار فرمایا کرتے تھے, زرا پہن کے آپ جایا کرتے تھے. اللہ کے نبی کو کیا ضرورت ہے بھائی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں, لیکن اللہ کے نبی جنگ میں زرا پہن کے جاتے تھے, اپنے سر پہ لوہے کی ٹوپی استعمال کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے صحن میں موجود ہیں. ایک صاحب آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو تم میرے سے ملاقات کے لیے آئے ہو, جس اونٹنی پہ تم آئے ہو وہ اونٹنی کہاں ہے؟ تو وہ صاحب کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں اونٹنی کو باہر چھوڑ کے آیا ہوں, اللہ کے بھروسے پہ باہر چھوڑ کے آیا ہوں.
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیکھو پہلے جو اونٹنی تمہاری ہے نا اس کو رسی سے باندھو، باندھنے کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، پہلے باندھو اس کے بعد اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو۔ ایک صاحب کے بارے میں آتا ہے، انہوں بھی ایسے ہی ذہن کے تھے، کچھ کرنا کچھ بھی نہیں، رزق آتا اللہ کا رزق میں کھا لوں گا۔ تو ایک دن وہ کیا کرے، عہد کر لیے کہ میں کچھ بھی محنت کچھ بھی نہیں کروں گا، بس اللہ کا رزق کھاؤں گا۔ یہ سوچ کے اپنے گھر سے نکل کے جا کے ایک درخت پہ بیٹھ گئے، بیٹھ کے اب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ رزق دے، اللہ رزق دے، اے اللہ رزق دے۔ صبح ہو گئی، دوپہر ہو گئی، شام ہو گئی، ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ کہاں سے آتا؟ ایک دانہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ اب جم کے بھوک لگ رہی، پریشان ہو گئے۔ اس زمانے میں ایسا تھا کہ لوگ کیا ہے جنگلوں میں سفر کرتے تھے قافلے کے ساتھ، تو ایک قافلہ اس درخت کے نیچے آیا، آگے رات ہو گئی تو وہاں وہ رات میں سو گئے۔ یہ بیچارہ رات میں وہی جھاڑ پہ ایسا ویسے نیند کر لیا۔ اب صبح میں بھوک جم کے لگ رہی، رات میں بھی بھوک لگی، اب صبح میں بھوک لگ رہی۔ وہ قافلے والے کیا کریں، ذرا کچھ تو بھی پکا کے کھانے کے بعد ہم اپنا آگے کا سفر شروع کریں گے، بلکہ وہ جھاڑ کے نیچے پکانا شروع کرے۔ زبردست خوشبو آنے لگی تو دل مچلنے لگا اس کا، ایک دن کا بھوکا ہے، زبردست خوشبو آنے لگی۔ اب ان کیا کرنا، بولا کہ اللہ رزق دینے والے ہیں، بلکہ آیا میں اب آگے درخت پہ بیٹھا ہوا ہوں اور قافلے والے دیکھ رہے بھی نہیں میرے کو اوپر، میں کہاں ہوں انہوں بھی نہیں دیکھ رہے۔ اب میرے کو کھانا ہے، کیا کرنا؟ تو ان کیا کرا، زبردست جب بھوک لگ رہی تھی ذرا کھانستے جو قافلے والے اوپر ہے دیکھ لیا، ارے ان اوپر ہے، بلکہ تو بلا کے کھانے میں شریک کرے، دبا کے کھا لیا۔ کھانے کے بعد بولا ارے بھائی رزق کھانے کے لیے کھانسنا تو کم سے کم پڑتا، اس کے بغیر کھانا نہیں ملتا۔ سبب کو اختیار کرنا ہی چاہیے، اور اپنے معاملات کو درست اور صاف رکھو، صاف اور شفاف رکھو اپنے معاملات کو۔ بہرحال آج کی مجلس میں اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔